محمود غزنوی نے نا ہیرے بکھیر دیے، خزانوں کے منہ کھول دیے، کہنے لگا جو جس پہ شے رکھے گا اسی، جس پہ ہاتھ رکھے گا شے اسی کی ہو جائے گی۔ کھول گئے دروازے، جو لوگ دوڑے، پتہ تھا بادشاہ کے پاس کیا کیا ہے، یوں سمجھ لیں کسی نے پجاروں پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے جا کے تو وہ جو بندھے ہوئے تھے بڑے بڑے جانور استبل میں، اس نے کہا حویلی گھوڑوں سمیت میری، کسی نے کسی شے پہ، کسی پہ کسی شے پہ، دوڑنے لگے، جس پہ جو ہاتھ رکھے اسی کی۔ ایاز بڑا سیانہ تھا، پیچھے سے اٹھا، دھیما دھیما آ کے تو محمود غزنوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا تجھے کوئی شے نہیں چاہیے؟ کہا بادشاہ تو وعدے پہ قائم رہ، تو نے کہا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا ہو جائے گا، تو مجھے جو شے چاہیے تھی میں نے ہاتھ رکھ دیا ہے، اب تو بتا وعدے پہ قائم ہے کہ نہیں؟ تو محمود نے اٹھ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کہا یاز بات ختم ہو گئی، دنیا دنیا داروں کی، مال مالداروں کا، ہر شے جس نے جو مانگی اس کی، پر ایاز محمود تیرا ہی رہے گا، محمود تیرا ہی رہے گا، محمود تیرا ہی رہے گا، محمود یہ تیرا ہی رہے گا، محمود تیرا ہے۔ اور اسے زمانہ محمود غزنوی کا یاز ہی کہہ کے پکارے گا، یہ تیرا ہے، اور تیرے ساتھ کوئی شرنا، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، کہا یہ تیرا ہی رہے گا۔ او بھائی ایاز ہمیشہ فائدے میں رہا، ہمیشہ اس کے لب ہلتے تھے تو محمود ہر شے نچھاور کر دیتا تھا۔ کیوں ایک پجاروں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ وہ چابی کیوں نہیں لیتے جس سے سارے خزانے کھل جاتے ہیں؟ وہ چابی کیوں نہیں لیتے جس سے سارے خزانے کھل جاتے ہیں؟ وہ چابی حاصل کرو، بس جس کا محمود ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو پجاروں کے پیچھے الجھ گیا وہ بس ختم ہو گیا معاملہ۔ اس لیے توجہ ادھر رکھو جہاں سے ہر شے ملنی ہے۔ یہ ہم لوگ رب کو نہیں مناتے، دنیا داری اکٹھی کرتے ہیں، بس سمجھ جاؤ اس بات کو، توجہ کریں، کم از کم 2 سجدے ہی ایسے ہوں جن کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، 4 آیات ہی ایسی پڑھیں جو بندوں کو سنانے کے لیے نہ ہو، اللہ کو سنانے کے لیے، کم از کم 10 بار درود شریف پڑھیں، پر تنہائی والا پڑھیں، کچھ تو ایسے اعمال کریں جو صرف